تو چودھری غلام حسین صاحب، یہ جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی بات کی ہے انہوں نے، اس کی حیت کیا دیکھنا ہے اور اس کی شکل کیا آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کون لیڈ کرے گا؟ اور وہ میرے خیال میں آپ کو سنا بھی دیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈ جو ہے یہ جو بنے گی، جو حکومت نیشنل گورنمنٹ بنے گی، اس کو وہ ہم ہی کریں گے لیڈ. سنیں ذرا کہ ہم اس نہج پہ چلیں جو کل بھی چل سکے. نہیں، ضروری تھوڑی ہے کہ PLN لیڈ کر رہی ہو. تو آپ کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب لیڈ نہیں کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ دوسری پارٹیز بھی ہیں، انڈیویجولز بھی ہیں. انڈیپینڈنٹس، انڈیویجولز فرام ادر پارٹیز. اچھا، پیپلز. آپ ہمیں کیوں انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں؟ ہمیں بھائی پہلے ان کو ہم نے موقع دیا، اب ہمارا چانس ہے. ان کا کام ہے ہمیں موقع دیں. تو موقع دے رہے ہیں آپ انہیں؟ موقع دے رہے ہیں عوام نے دینا ہے موقع. میں نے کہاں موقع دینا ہے؟ نہیں، میں آپ کی اسسمنٹ پوچھ رہا ہوں. میں اسسمنٹ میری ظاہر ایسے نظر آ رہا ہے تھوڑا ہی بنا ہوا ہے پرائم منسٹر کا نوٹیفیکیشن. تو جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر دیکھیں، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کا جتنے مرضی الائنس بن جائیں وہ رستہ نہیں روک پائیں گے. سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی لے جائے گی. اسی طریقے سے پنجاب کے اندر جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں، چاہے صوبائی اسمبلی کی ہیں، وہاں پر مسلم لیگ نواز کا مقابلہ کوئی جماعت نہیں کر پائے گی. ایون کہ اب PTI بھی ان کے لیے بھی یہ بظاہر ممکن نہیں ہے. میری اسسمنٹ تو یہ ہے. کیا امیدوار کون کون سے آتے ہیں، کس حلقے میں کیا ہوتے ہیں، ایگزیکٹ نمبرز کے حوالے سے جو ہے ابھی بہت قبل از وقت ہے. ٹو ارلی ہے ایون کہ کلیم مسلم لیگ نواز کا بھی، ٹو ارلی ہے یہ کلیم پیپلز پارٹی کا بھی، اور کسی بھی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کا. جب تک امیدوار نہیں آئیں گے پتہ نہیں لگے گا کہ کس کی کیا ہوا ہے، کیا فضا ہے، اور بڑے جلسے کون کرتا ہے، کہاں کرتا ہے، اور کس طرح مومنٹم بناتا ہے. تو اس چیز سے یہ ساری صورتحال واضح ہوگی. لیکن مسلم لیگ نواز کے لیے پنجاب کے جو اس وقت میدان ہے وہ خالی ہے، کیونکہ PTI کی فرسٹ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کہیں دکھائی نہیں دے رہی. جی جج صاحب، وہ کہندے نے وہ دکھا دیو نا کہ ہلکے دا نہیں وہ میں لہدا نہ دکھا دوں دا. تے وہ زرداری صاحب کہندے نے کہ ان ساڑی باری ہے جناب والا، تانوں 18 مہینے دے دیتے اینڈ یو ہیو ہیڈ یور چانسز. یہ بات ہے قومی حکومت بنی تو کیا مطلب پہلے آپ کو موقع دیا ہے تو جناب والا اب ہمارا موقع بنتا ہے. نہیں، یہ ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی انہوں نے. اچھا، کہ ابھی شہباز شریف کو بننے دیں تو الیکشن کے بعد جو بنے گی تو اس میں بلاول یا جو بھی PTI یا پیپلز پارٹی کے ہوں گے ان کو لائیں گے. پھر یہ وہاں سے پیچھے ہٹ گئے. اب بلاول جو ہے وہ کھل کے اس کا اظہار کر رہے ہیں، اور زرداری صاحب بھی تقریباً دبے لفظوں میں وہی بات کر رہے ہیں. لیکن میں تو ان کی باتوں کو اور دعووں کو کچھ سمجھتا نہیں. اگر الیکشن ہو رہے ہیں جو کہ ہو رہے ہیں 8 فروری کو، تو ادھر کسی کی اس میں، اور ایک اور انہوں نے ایک بیانیہ میدان میں پھینکا ہوا تھا، آج اس کو بھی کچل دیا ہے PTI نے اپنے مردان میں جلسے کے اندر. انہوں نے بھی اپنی مطلب ہے وزن جو ہے اس ملک کے سب سے مقدس اور محترم ادارے کے پیچھے ڈال دیا ہے. اب کوئی اور چیز یہ بنائے ان کے خلاف، وہ جو نہیں اس کے اوپر تو کوئی دو رائے ہے ہی کو نیچے صاحب. اب جو سوال اچھا، اب سوال یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور اس کے علاوہ باقی بھی جو لیڈران ہیں پاکستان مسلم لیگ نون، کیسر اقبال صاحب دیکھیں، جاوید لطیف صاحب دیکھیں، اور باقی بھی ان کے جو لیڈرز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس بار بھی آپ نے ایک ہنگ پارلیمنٹ دی، اس بار بھی اگر آپ نے کوئی ایسی پارٹی سامنے لے کے آئے جس کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہوئی، تو وہ جو ملک کے چیلنجز ہیں، جو آپ نے پالیسی میکنگ کرنی ہے، جو بڑے فیصلے کرنے ہیں، اس کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی، لہٰذا ایسا نہیں چلے گا. رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ بات بڑی واضح ہے کہ اس الیکشن کے نتیجے میں ہنگ پارلیمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے مسائل میں اضافہ کرے گی. ایک ایسی گورنمنٹ جو کہ کم از کم سادہ اکثریت رکھتی ہو، وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان معاملات کو باقی جماعتوں کی مدد سے بھی، یہ نہیں ہے کہ وہ تنہا، بلکہ اسے بھی سب کو ساتھ لینا ہوگا. اور ایسی گورنمنٹ ہی جو ہے وہ ملک کو ان حالات سے نکال سکتی ہے جن حالات میں گرا ہوا ہے. اگر سارا آپ نے انٹرویو یقینی طور پر دیکھا ہوگا صبر زرداری صاحب کا، ان کا جو لبے لباب ہے طور پر الیکشن کے جو نتائج ہونے ہیں، جس طرح سے الیکشن ہوگا آنے والے دنوں کے اندر، وہ یہی ہے کہ اس وقت آن گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہی ہے کہ اسکیٹرڈ مینڈیٹ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ملے گا.
اور آپ کو ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنانی پڑے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ وہی جی ادھر مطلب سارے گروپس کے اندر کام نہیں چلے گا. صحیح ہے. تو پی ایم ایل این تو نہیں راضی ہوگی. وہ تو پہلے ہی الائنسز بنا رہے ہیں جی. ابھی تو نتیجے جو ریزلٹ تو آئے نہیں ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں پہلے وہ چلے گئے باپ سے الائنس بنا رہے ہیں, ایم کیو ایم سے بنا رہے ہیں, ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب سے بنا رہے ہیں. آپ اصل میں ایک سائڈ پہ وہ فکس ہو جاتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, کہہ رہے ہیں کہ لیڈ ہماری ہوگی جی, اور باقی یہ لوگ نیچے ہوں گے جی. تو نون لیگ کہتی ہے کہ ہم لیڈ میں ہوں گے. زرداری صاحب ہے کہ لیڈ میں ہم چانس ہمارا ہوگا, ہم نے بننا ہے اور باقی ہمارے ساتھ. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ حصہ بقدر جسہ, جس کے پاس جتنی سیٹیں ہوں گی اس کا ویسا رول ہوگا. پیپلز پارٹی کئی زیادہ سیٹیں ہوں گی تو یقینی طور پر لیڈ رول پیپلز پارٹی کا ہوگا, اور اگر مسلم لیگ نواز کے پاس زیادہ سیٹیں ہوئیں تو یقینی طور پر جو لیڈ رول مسلم لیگ نواز کا ہوگا. جہاں تک بات ہے, میں آج آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا کوئی الائنس نہیں ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی جو پالیسی ہے فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی, انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جو 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا ہے, جو جماعت اس میں شامل ہے, اس کے ساتھ ہم نے کوئی الائنس نہیں کرنا. وہ کوئی مسلم لیگ نواز انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر جو انڈیویجولز ہیں وہ سائڈ پہ ہو جائیں, انڈیویجولز ہو جائیں. تو وہ انڈیویجول کون ہے؟ مائنس عمران خان اگر ہاں پیپلز پی ٹی آئی کرنا چاہے تو آ جائے. وہ تو عدالتوں کے اندر کیسز ہیں, لیٹس سی وٹ ہیپنز. نہیں, مائنس عمران خان اگر الائنس وہ کریں تو شاید کر لیں. آصف علی زرداری صاحب نہیں کریں گے الائنس عمران خان کے ساتھ. اب بھائی آپ ہنگ پارلیمنٹ کی بات کر رہے تھے. پیپل آف پاکستان آل آؤٹ ہینگ آل آف دیم پولیٹیکلی. آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں, ذرا انتظار کر لیں, الیکشن کی طرف چلے, پھر پتہ چل جائے گا کہ کس پا وک رہی ہے. 8 سال کا بہت ظاہری بات الیکشن میں جب اترتے ہیں امیدوار تو پتہ لگتا ہی ہے ان کو.